قرآن پاک میں پچھلے انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات اور ان کی تبلیغ، ان کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا۔ ہر قوم شرک کے علاوہ کسی نہ کسی اور گناہ میں بھی مبتلا تھی، تو نبی نے ان کو شرک کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا، اور شرک کے علاوہ اور جس گناہ میں مبتلا تھے اس گناہ سے بھی نکلنے کا اور باہر آنے کے ترغیب دی اور حکم دیا ہے۔ لیکن آدمی جب کسی گناہ میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے تو عام طور پر اس کو چھوڑنا جلدی آسان نہیں ہوتا، تو اس گناہ کو مرحلہ وار چھڑایا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے قوم کو جو حکم فرمایا اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور پھر توبہ کرو۔ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ استغفار بھی وہی چیز ہے، توبہ بھی وہی چیز ہے، معافی مانگنے کا نام استغفار ہے، معافی مانگنے کا نام توبہ ہے۔ لیکن علماء نے استغفار میں اور توبہ میں کچھ فرق بیان فرمائے۔ توبہ گناہ پر ہوتی ہے، اگر ایک آدمی کے اندر ایک گناہ نہیں ہے تو وہ اس سے توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندے نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی تو وہ اس شراب سے توبہ کر رہا ہے، توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوتی ہے گناہ پر، اور جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اس گناہ پر 3 کام کرے تو وہ توبہ ہو جاتی ہے۔ ایک کام کا تعلق ماضی زمانے کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق موجودہ زمانے کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ۔ زمانہ ماضی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پہلے جو گناہ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، پچھتائے کہ جو ہو گیا وہ غلط ہوا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سابقہ گناہ پر ندامت اور یہ توبہ کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا موجودہ زمانے کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ یہ کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس سے باہر آ جائے۔ اور پھر آئندہ زمانے کے ساتھ تعلق یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا اس وقت پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پکے عزم کے باوجود پھر اسے ہو جائے، لیکن اس وقت اس کا عزم یہی ہے کہ یہ آخری بار تھا اور اس کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک گناہ پر یہ 3 کام جب جمع ہو جائیں گے، اب اس کو کہیں گے کہ اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ پہلے پچھتایا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہو گیا وہ غلط ہوا ہے، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور نیت اور ارادہ یہ کرے کہ آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ توبہ یکدم کرنا ذرا مشقت والا کام، خاص طور پر گناہ بھی اگر ایسا ہو جس گناہ میں لذت رکھی ہے یا جس گناہ میں آدمی کے مفادات رکھے ہیں، اس لذت والے گناہ کو یا مفادات والے گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے یکدم۔ شراب کا گناہ، بدکاری اور زنا کا گناہ لذت والا گناہ ہے۔ سود کا گناہ، رشوت کا گناہ، ملاوٹ کا گناہ، دھوکے کا گناہ، یہ مفادات کا گناہ ہے۔ اپنے مفادات کو یکدم چھوڑ دینا یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، لذت کو چھوڑ دینا یہ بھی یکدم مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ 3 کام ایک گناہ پر نہیں کرتا
اس گناہ سے اس کو توبہ کرنے والا نہیں کہیں گے۔ تو کیا خیال ہے، جب یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو یہ شخص اب مایوس ہو گیا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے آسان راستہ عطا فرما دیا۔ استغفروا ربکم، کہ پہلا حکم توبہ سے پہلے ایک اور کام کرو، اور وہ ہے استغفار، وہ ہے استغفار۔ اب توبہ میں اور استغفار میں اب فرق یہ ہوا کہ گناہ کو چھوڑ دے، پچھلے پر پچھتائے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، یہ تو توبہ تھی، لیکن گناہ چھوڑا نہیں ہے، گناہ میں ملوث ہے، اور ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ معافیاں بھی مانگتا جا رہا ہے، پچھتاتا بھی جا رہا ہے اور کرتا بھی جا رہا ہے۔ یا اللہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، معاف فرما دے۔ یا اللہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، معاف فرما دے۔ اب یہ گناہ کرتا بھی جا رہا ہے اور رب تعالی سے معافی بھی مانگتا جا رہا ہے، اس کا نام استغفار ہے۔ اور یہ استغفار بھی اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، اور اس استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ امید ہے کہ یہ استغفار ایک دن اس کو توبہ تک پہنچا دے گا، کہ جب روز ہی ایک گناہ سے کر کے معافی مانگنی ہے تو پھر چھوڑی کیوں نہ دوں۔ بندے کا اپنا ضمیر پھر اس کو ملامت کرے گا کہ جب میں خود کہتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کر کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر مجھے چھوڑ دینا چاہیے، پھر میں کر کیوں رہا ہوں۔ یہ استغفار ایک نہ ایک دن اس کو توبہ تک پہنچا دے گا، یعنی وہ گناہ اسے چھڑا دے گا اور اس کے چھوٹنے کا یہ ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اور اس استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس گناہ کے اوپر جو اللہ نے دنیا میں پکڑ اور دنیا میں سزا رکھی ہے، اس پکڑ اور سزا سے اس استغفار کی وجہ سے بچ جائے گا۔ کفار مکہ کتنے جرائم میں مبتلا تھے، شرک تو تھا ہی، شرک کے ساتھ ساتھ اور کتنے بڑے بڑے جرائم اور گناہوں میں مبتلا تھے، عام قتل و غارت، عزتوں کو لوٹنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، سود عام تھا، اس کو کاروبار کا نام دیا ہوا تھا، بڑے بڑے جرائم کے اندر وہ مبتلا تھے، لیکن ان گناہوں کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، باہر نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، یا اللہ غلط ہو گیا تو معاف فرما دے، یا اللہ گناہ ہو گیا تو معاف فرما دے۔ تو اس استغفار کا ان کو دنیاوی فائدہ کیا ہوا؟ قرآن پاک نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور ہمارا دین غلط ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، یا ہم پر کو اور کھلا عذاب لیا۔ ظالمو، تم عذاب کے مستحق تو پہلے ہوئے ہو، عذاب کا استحقاق تو تم نے پہلے سے ہی حاصل کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو دنیا کا عذاب نہیں دے رہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی میں کیسے عذاب دے دوں، آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے، اور دوسری رکاوٹ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ استغفار کرتے ہیں، ان کے اس استغفار کے ہوتے ہوئے میں ان کو دنیا کا عذاب کیسے دوں؟ کتنے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہیں، دنیا کا عذاب ٹل گیا، توبہ نہیں کی انہوں نے گناہوں سے، چھوڑا نہیں گناہوں کو، باہر نہیں آئے گناہوں سے، باز نہیں آئے، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ معافی بھی مانگتے جا رہے ہیں، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ معافی بھی مانگتے جا رہے ہیں۔ دنیا کا ان کو فائدہ یہ ہو گیا کہ دنیا کا عذاب ٹل گیا ہے ان کے اس استغفار کی وجہ سے۔